پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے اور دین اسلام پر اس کی بنیادیں قائم ہیں، اور یقیناً اسلام میں شہید کے لیے بڑا اجر اور بڑا مقام ہے۔ اس اسلامی ریاست کے لیے نہ صرف اس کے قیام کے وقت بلکہ ہمارے بزرگوں، ہمارے آباء و اجداد نے بہت قربانیاں دی ہیں، بلکہ آج تک اس مملکت خداداد کی حفاظت کے لیے اس کے جانباز سپوت سرحدوں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور سرحد پار سے دشمن کی کارروائیوں کا بڑی جمع مردی سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور کئی ایسے ماں کے لال بھی ہیں جو داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ لیکن شاباش ہے ہمارے جانبازوں پر کہ ان کی ثابت قدمی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایسے ہی لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور جو سختی اور تکلیف اور لڑائی کے وقت میں ثابت قدم رہیں وہی لوگ سچے ہیں اور وہی حقیقی متقی ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو نصیحت بھی فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارا کسی گروہ سے آمنا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو۔ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں لڑنے والوں کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ دیکھا جائے تو نیکی کے ہر کام کے لیے بڑا اجر ہے، اس لیے کہ اس کام کو کرنے سے شیطان روکتا ہے، اور انسان نہ صرف اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے اس وقت بلکہ دشمن کا بھی مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا ایک شہید کا یا غازی کا مقام اور مرتبہ دوگنا چوگنا ہو جاتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی دنیاوی آرام اور آسائش معنی رکھتے ہیں، جبکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مجاہدوں کی جان اور مال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اس کی خوشی، رضا اور جنت کے بدلے فروخت ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے وہ کچھ ہے جو دنیاوی عیش و آرام سے کہیں زیادہ ہے۔ سورہ توبہ میں اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں اور اموال کو اس قیمت پر خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے، خواہ وہ اللہ کی راہ میں کسی کو مارے یا خود ختم ہو جائیں۔ شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور اجر بھی رکھے ہیں، چنانچہ فرمایا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو دنیا کو آخرت کے بدلے خرید لیتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے اور پھر مارا جائے یا دشمن پر غالب آ جائے، ایسے شخص کو ہم عنقریب بڑا اجر دیں گے۔ سورہ آل عمران میں بھی اسی طرح کے مفہوم کی حامل آیات ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کے لیے اجر کا وعدہ کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ان کے لیے کتنا بڑا اجر رکھا گیا ہے، اور یہ کہ ان کے گناہ اور برائیاں معاف کر دی جائیں گی اور ان کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ شہداء نے اللہ کی راہ میں اپنی سب سے بڑی متاع، سب سے بڑی دولت نثار کی، وہ اپنی زندگی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کو ان کی زندگی اسی وقت لوٹا دی جائے گی۔ اس عقیدہ کی تعلیم نے اس باطل خیال کا کہ شہید مر جاتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَعِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مار دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ان کو ان کے رب کے پاس رزق دیا جا رہا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا ہے اس پر وہ خوش ہیں اور نازاں ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیات میں اسی طرح کا ایک مفہوم ہے جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والے زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا ایک صحابی تھے، انہوں نے خط لکھا تھا جس میں ایک فقرہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دشمن سے مقابلہ آ پڑے تو ثابت قدم رہو، اور اسی میں ایک بلیغ جملہ یہ بھی ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، کہ جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ شہید اور شہادت کا یہ عظیم الشان رتبہ یقیناً لائق احترام ہے۔ پاکستان اسلامی ریاست ہے، اس کا نظریہ اور اس کی تعمیر اور عمارت دین اسلام کے زرعی اصولوں پر استوار ہے۔ اس کی سرزمین کی حفاظت، اس کے امن و امان اور اس کی سربلندی کے لیے شرپسندوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اور دشمن کی چالوں سے بچائے رکھنے کے لیے جن شہداء نے قربانیاں دیں ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے کہ انہوں نے اپنی سب سے قیمتی متاع یعنی متاع حیات، وطن کی عزت اور حرمت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اور دشمنوں سے محفوظ اور مامون رکھنے کے لیے، شرپسندوں سے پاک رکھنے کے لیے ختم کر دی۔ اور ہمارے جانباز سپاہی ہمارے وطن عزیز میں درپیش آنے والی دیگر مشکلات میں بھی قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ سیلاب ہوں،
مشکلات ہوں، قدرتی آفات ہوں، زلزلے ہوں، یہ ہراول دستہ ہر جگہ متاثرین کی مدد کرنے میں پیش ہوتا ہے۔ ان کا احترام اور ان سے وابستہ ہر شے کی تکریم اور تقدیس ہم سب پر واجب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شہداء کی تکریم کرنے اور ان سے وابستہ ہر ایک یادگار، ہر ایک چیز کو عزت سے دیکھنے اور اس کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک اچھا اور سچا پاکستانی بننے کی توفیق دے۔ آمین۔